اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 13 سے آج کا سبق۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یوم جس دن، ہم وہ لوگ، علی النار آگ پر، یفتنون الٹے سیدھے پڑیں گے، تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو مزہ اپنی شرارت کا۔ ھذا الذی، یہ وہ ہے، کنتم بہ تستعجلون، جس کے بارے میں تم جلدی کیا کرتے تھے۔ ان المتقین، بے شک ڈرنے والے، فی جنات باغوں میں ہیں، وعیون اور چشموں میں، آخذین لیتے ہیں، ما آتاہم ربہم جو دیا ان کو ان کے رب نے، انہم کانوا وہ تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، محسنین نیکی کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل، وہ لوگ رات کو بہت ہی کم، ما یہجعون سوتے تھے، وبالاسحار اور صبح کے وقت میں، ہم یستغفرون معافی مانگنے والے تھے۔ وفی اموالہم اور ان کے اموال میں، حق حصہ تھا، للسائل مانگنے والوں کے لیے، والمحروم اور نہ مانگنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے اور سوال نہ کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جو قیامت کی تکذیب کرنے والے ہیں، اور نہ صرف تکذیب کرنے والے بلکہ بطور مذاق اس کے آنے کا وقت پوچھنے کی جلدی کیا کرتے تھے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم جو پوچھتے ہو کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو وہ کوئی عام دن نہیں جس کے بارے میں تم اس طرح سے سوال کرتے ہو۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے، الٹے سیدھے گرائے جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ دنیا میں اگر روٹی پکانی ہے تو اس کو توے پر پکانے کے لیے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، ایسے ہی معاذ اللہ جہنم میں ان جہنمیوں کو آگ پر تپایا جائے گا۔ تو کہا وہ ایسا دن ہے جس دن آگ پر تپائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنی اس سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے وہ جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا میں کسی کو پھانسی کی سزا کا حکم ہو جائے کہ اس شخص کو پھانسی ہوگی، لیکن اس کو تاریخ نہ بتائی جائے، تو وہ باوجود اس واضح اعلان کے کہ اس کو پھانسی ہوگی، لیکن چونکہ تاریخ نہیں بتائی گئی تو وہ یہ کہے کہ اچھا وہ دن کب آئے گا جب مجھے پھانسی ہوگی، وہ دن کب آئے گا جب مجھے پھانسی ہوگی۔ اور ظاہر ہے یہ سوال محض اس کی اڑیل طبیعت اور اس کی کجروی کی وجہ سے ہے، اس لیے جواب میں اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں تاریخ کو آئے گا، اس سے بہتر جواب یہ ہے کہ اسے کہا جائے کہ جب وہ دن آئے گا تو تم لٹکا دیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر ان کو بھی کہا کہ وہ دن جس کے بارے میں تم جلدی کیا کرتے ہو، وہ دن اگر آئے گا تو تمہارے لیے کوئی بہتری نہیں لائے گا، بلکہ اس دن تمہیں بد سے بدتر عذاب دیے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں امن عطا فرمائے۔ یہاں تک ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو
रसालत को झुटलाते, क़यामत के दिन का इनकार करते, कुरान करीम का अल्लाह की जानिब से नाज़िल होने के बारे में इनकार करते। आगे उन लोगों का अजर बयान किया जा रहा है जो इनके बरअक्स हैं, यानी जो आप पर ईमान लाए, आपकी वही पर ईमान लाए, कुरान करीम पर ईमान लाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बयान करदा हर चीज़ के ऊपर ईमान लाए और क़यामत के दिन के आने का यकीन रखते हैं। तो कहा ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की जानिब से जन्नतें हैं और उसमें चश्मे हैं, और ये जो अजर और सवाब इनको अल्लाह ने अता किया है वो खुशी खुशी इसको लेंगे। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि वो लोग दुनिया में नेक अमाल करने वाले थे। तो अल्लाह करीम चूंकि किसी के एहसान को अपने ज़िम्मे नहीं रखते, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह रहमान में भी फरमाया कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, अच्छाई का बदला तो अच्छाई ही हो सकता है। लिहाजा दुनिया के अंदर ये लोग अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारते रहे, उन हुदूद की पाबंदी की, उन हुदूद के अंदर रहे, तो आज बज़रिया एहसान इनको ये बदला दिया जाएगा कि अल्लाह की जानिब से उनको जन्नतें मिलेंगी, उनमें बहने वाले, उबलने वाले हर तरह के चश्मे होंगे। और ये लोग सिर्फ ऐसे नहीं थे कि सिर्फ फ़राइज़ को अदा करते या वाजिबात को अदा करते, बल्कि ये लोग ऐसे थे जो अल्लाह के करीब होने के लिए रात को बहुत कम सोया करते थे, रात का बहुत हिस्सा इबादत में गुजार दिया करते थे और सारी रात जागकर अल्लाह के सामने आहुजारी में मसरूफ रहते। तो यह जऊन का जो लफ्ज़ है ये हजूअ से निकला है, इसका मतलब है रात को सोना। तो ये मोमिनीन मुत्तकीन की सिफ़त है कि वो रात को अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, सोते कम हैं, जागते ज़्यादा हैं, और जागने का वक्त भी नमाज और इबादत में गुजारते हैं। एक आजकल हम लोग हैं जो रातों को जागने वाले, लेकिन हमारी रातें सिवाय जागने के उनमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो लोग जो रातों को जागने वाले हैं वो नमाज और इबादत में वो वक्त गुजारते हैं। और हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुत्तकीन की ये सिफ़त है कि रात को जागने और इबादत करने की मुशक्क़त उठाते हैं और बहुत ही कम सोते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो हर्फ जिक्र किया गया है माँ, यह जाऊन से जो पहले माँ आया है ये नफ़ी के लिए आया है। मतलब ये है कि रात में इन पे थोड़ा सा हिस्सा ऐसा आता है जिसमें वो सोते नहीं हैं, यानी थोड़े से हिस्से में वो सोते नहीं हैं, बल्कि वो थोड़ा सा हिस्सा इबादत में गुजार देते हैं। तो अगर ये वाला मफहूम लिया जाए कि माँ नफ़ी करने के लिए आया है कि थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जिसमें वो सोते नहीं हैं, तो फिर इसमें वो तमाम लोग आ जाते हैं जो रात के किसी भी वक्त, चाहे इब्तदाई हिस्से में, दरमियानी हिस्से में, आखिरी हिस्से में कुछ वक्त के लिए जाग के अल्लाह के सामने इबादत कर लेते हैं। तो इसीलिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस आयत का मतलब वो लोग हैं जो मगरिब और इशा के दरमियान नमाज पढ़ते हैं। और इमाम अबू जाफ़र बाक़िर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग इशा की नमाज से पहले न सोएं वो भी इसमें शामिल हैं। तो लिहाजा फिर वही बात आ गई कि इस लफ्ज़ के अंदर जितने भी मतलब आए, चाहे इसका मतलब ये हो कि वो रात के कम हिस्से में सोते हैं, ज़्यादा जागते हैं, या इसका मतलब ये हो कि रात के कम हिस्से में जागते हैं, ज़्यादा हिस्से में सोते हैं, हर हाल में हर शख्स के लिए ये फजीलत आ गई कि रात के किसी भी हिस्से में बेदार हुआ, आंख खुली और अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद फरमाते हैं कि बनी तमीम के एक शख्स ने मेरे वालिद से कहा कि ए अबू उसामा, वालिद की इनकी कुनियत अबू उसामा थी, कि हम तो अपने अंदर वो सिफ़त नहीं पाते जो अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की जिक्र की है, यानी कि वो रात के बहुत कम हिस्से में सोते हैं,
کیونکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم رات کے بہت ہی کم حصے میں جاگتے ہیں، زیادہ حصہ سونے میں گزار دیتے ہیں۔ تو میرے والد نے ان کو جواب دیا کہ اس شخص کے لیے بشارت ہے جس کو نیند آئے تو وہ سو جائے، لیکن جب بیدار ہو تو تقوی اختیار کرے، یعنی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ یعنی کہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کا درجہ یہ نہیں ہے کہ انسان ساری رات جاگے، بلکہ جو شخص نیند سے مجبور ہو، رات میں زیادہ نہ جاگ سکے، لیکن جاگنے کی حالت میں، چاہے وہ دن میں ہے یا رات میں ہے، جب بھی بیدار ہے اور گناہ اور معصیت سے بچتا رہے، وہ بھی بابرکت ہے۔ تو لہٰذا جس انسان کو جتنے لمحے میسر آ جائیں نیکی کے، اتنوں کو چن لے۔ دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، فرائض کے علاوہ، واجبات کے علاوہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے نوافل ہیں۔ جیسے ایک حدیث قدسی کا مفہوم بھی ہے کہ نوافل کی وجہ سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ تو یہ ہر انسان کی اپنی کمائی ہے ذاتی۔ جو فرائض ہیں اس میں تو کسی صورت میں چھوٹ نہیں ہے، وہ تو دل کرے یا نہ کرے، ان کی گنتی کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ یہ جو نوافل ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ 24 گھنٹے اللہ نے دیے دن رات میں، تو جتنا کسی کا دل کرے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اتنا اختیار کر لے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے تفسیر میں حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اعمال کا اہل جنت سے موازنہ کیا تو دیکھا کہ وہ تو ایک ایسی قوم ہے جو ہم سے بہت ہی بلند اور ممتاز ہے، ہمارے اعمال ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی صفت کیا بیان کی کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے جتنی ان کی صفات آ گئیں کہ رات کے آخری پہر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور ان کے اموال میں مانگنے اور نہ مانگنے والوں سب کا برابر حق موجود ہے۔ تو کہتے ہیں ایسی صفات تو میں نے اپنے اندر نہ دیکھی۔ پھر میں نے اپنے اعمال کا اہل جہنم سے موازنہ کیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، اور شکر ہے کہ ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ تو جب ہمارے اعمال نہ تو اہل جنت کے متقین کے درجے کو پہنچتے ہیں، نہ جہنم والوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو گویا کہ ہمارا درجہ اعمال کے اعتبار سے یہ ہو گیا جس کو قرآن نے ان الفاظ سے ذکر کیا ہے کہ خلفوا عملا صالحا وآخرا سیئا، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اور برے اعمال کو خلط ملط کر دیا، رلا ملا دیا۔ تو ہم میں بہتر وہ آدمی ہے جو کم از کم اس طبقے کی حدود میں رہے، کہ جس کی نیکیاں بھی ہوں، جس کی برائیاں بھی ہوں، تو اللہ سے امید ہے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں برقرار رہیں گی، لیکن اس درجے میں رہنے کی اپنی جتنی بھی وسعت ہے اتنی کوشش ضرور کی جائے۔ تو یہ ان کی پہلی صفت ہے، اور یہ صفت بہت زیادہ احادیث کے اندر کثرت سے بہترین قرار دی جاتی ہے۔ اسی کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر کیا۔ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اور ان کے بارے میں بہت خوبصورت واقعہ آیت الکرسی کے ذیل میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ اپنی احادیث میں یہ بات نقل کرتے تھے کہ پہلے الفاظ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے تھے جب آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اور ہر مسلمان شخص کو سلام کرو، رات کے اس پہر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر اگلی صفت ان کی بیان کی کہ وہ سحر کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ رات کے آخری پہر کو سحر کہا جاتا ہے، اور اس میں استغفار کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ جس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ ان قریب ہی میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، وہ یہی سحر کا وقت تھا۔
اور جیسے بہت سی احادیث کے مضمون سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مناسب آسمان دنیا پر اپنا جلوہ فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ لہٰذا اس وقت میں اس بات کی بہت ہی تاکید آئی ہے۔ پھر اس پہ ایک چھوٹا سا سوال آتا ہے کہ یہ حال تو ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی پیچھے یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ رات کو زیادہ وقت عبادت میں گزار دیتے ہیں اور کم سوتے ہیں، پھر آگے ان کے استغفار کو ذکر کیا۔ تو جب ایک انسان ساری رات عبادت میں گزار دے پھر اسے استغفار کی ضرورت کیوں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ جو لوگ اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ رات کے زیادہ پہر اللہ کے لیے جاگتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور اپنی اس ساری عبادت کو بھی اللہ کی شان کے قابل نہیں سمجھتے، اس لیے اپنی اس تقصیر اور کوتاہی کے لیے پھر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں سائل اور محروم دونوں قسم کے لوگوں کے لیے حق موجود ہے۔ سائل اسے کہتے ہیں کہ جو غریب ہے، حاجت مند ہے اور اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، پھر اس کے بعد لوگ اس کی مدد کریں۔ اور محروم اسے کہتے ہیں کہ جو فقیر اور مفلس بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، لیکن اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتا، کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، اس لیے لوگوں کی امداد سے محروم رہتا ہے۔ تو اس میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو صرف ایسے لوگوں کو نہیں دیتے کہ جو مانگتے ہیں، بلکہ وہ اپنے مال ایسے لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو اپنے عزت نفس کی وجہ سے اپنی حاجات کسی سے کہتے نہیں، گویا کہ ان کی نظر اتنی گہری ہے مسلمانوں کے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں، کہ یہ ہر کسی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جہاں کوئی محتاج ضرورت مند ہے اس کے مانگے بغیر وہ دیتے ہیں ان کو۔ اور کہا وفی اموالہم حق، یعنی ان کے مال میں حق ہے، چاہے کوئی ان سے مانگے یا نہ مانگے۔ اور دوسری بات یہ، جب اس مال کو ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تو یوں نہیں کرتے کہ جیسے ہم نے کوئی احسان کیا، بلکہ یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ ہمارے مال میں یہ اس شخص کا حق تھا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اور گویا ہم نے یہ حق اس کے حقدار تک پہنچا دیا، ہم نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، اور مال ادا کر کے گویا اپنے حق سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، اپنے حق کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ صفات ان لوگوں کی جن کو اللہ نے متقین کے نام سے قرآن کریم کے اندر پکارا، یاد کیا، اور ایسے لوگوں کی کوئی ایک مکمل نہیں، آدھی صفت بھی جو ہمیں مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ بہت کافی ہوگی۔ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم سے اگر یہ تمام صفات ہی ہمیں عطا فرما دیں، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ اتنے بڑے درجات تک پہنچ سکیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے کرم اور فضل سے دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کی مہربانیاں تو سب کے لیے عام ہیں، بس کوئی مانگنے والا ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ صفات مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ صفات اللہ کریم ہمارے دلوں میں ہماری طبیعتوں کی طرح ڈھال دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔